أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم سب کو مقدور ہے، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا، دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر شے کو ہم نے دو قسمیں بنائی، جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح صاف صاف راستہ بتانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے صریح راستہ بتانے والا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے کلمات کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقصد میں ہمارے اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو علم ہم حاصل کرتی ہیں وہ ایسی نہیں کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کو گوا دیں، نہیں، بلکہ علم حاصل کر کے اس کو عمل میں لانا وہ اصل ہے۔ عمل میں لانا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بہت اہم کردار ہے۔ کہ آج میں نے جو ففروا الی اللہ والی بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ دوڑو اللہ کی طرف، یہ تو 1400 سال پہلے بولے تھے، آج تو دوڑ اور سخت ہے۔ آج کے ماحول میں تو دوڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ففروا الی اللہ کی طرف دوڑو، تو وہ دوڑ کر لپک کر ہمیں اعمال کرنے ہیں۔ ابھی ایسا نہیں کہ ٹائم ہے بعد میں کریں گے، بہت دن ہے ابھی، خاص کر آج اولاد کی تربیت کے بارے میں جو میں آپ کو بولنے جا رہی ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے میرے لیے، بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ میں خود گزر رہی ہوں نا اس دور سے، میری بھی اولاد ہے۔ تو ہم میرے والد کے انتقال کے وقت میں یہی سوچی تھی کہ مطلب یہ بات مجھے بار بار آ رہی تھی، مطلب والد صاحب کو دیکھ کے کہ ارے یہ تو یہ کس طریقے سے ہماری تربیت کرے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھ نہیں سکے اس کو کہ انہوں نے کس طریقے سے ہماری تربیت کی، کہ صحیح غلط کا پہچان بتانا، ایمان کے اوپر جمے رہنا استقامت کے ساتھ۔ تو جو یعنی شمع جلائی انہوں نے ہمارے قلوب میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا رب۔ تو جو میں سوچتی ہوں کہ مطلب وہ شمع جو جلائی ہمارے دلوں میں، تو وہ کیا، میں نے تو یہی سوچا کہ کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے اولاد کے دلوں میں وہ شمع جلاؤں، کیونکہ اگر وہ شمع دھیمی بھی رہی تو آج باطل کے طوفان اس طریقے سے ہیں کہ آسانی سے بجھا دیں گے اس، یہ بات یاد رکھی۔ کہتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو۔ آج وہ وحشتناک اور اس قدر خطرناک ماحول ہے، باطل کا طوفان ایسا ہے کہ اگر ہماری علم کی شمع، عمل کی شمع، ایمان کی محبت، اللہ سے اطاعت کا جذبہ، اللہ کے دین اسلام سے محبت، وہ جو ہمارے قلوب میں اگر تیز شمع نہ ہو، دھیمی سی بھی ہونا، تو وہ تو آج کا تو طوفان وہ بجھائے گا ہی بجھائے گا، وہ بجھ گیا تو پھر ختم کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر وقت میں دجال کے فتنے اس قدر تیزی سے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک وہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برسیں گے، بارش۔
ایک فتنہ نہیں کہ ایک فتنہ آیا اس سے بچے تو دوسرا شروع ہو رہا, نہیں, فتنے تمہارے اوپر بارش کی طرح برسیں گے. اور اس وقت امت محمدیہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ حال ہوگا کہ کثرت سے ہونے کے باوجود ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کیا کہتے ہیں کہ سمندر پہ کا جھاگ, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی, جدھر بہاؤ ادھر بہ کے چلے جاتا. مطلب یہ کہ قلوب میں ایمان نہیں ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کیا مطلب ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا, یا پھر ان کو کیا مطلب مسئلہ کیا ہوگا کہ اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود, کتنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, مٹھی بھر, ہے نا, کتنے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, مٹھی بھر. تو وہ بولے کہ مطلب اتنے ہم تو تھوڑے سے ہیں, لیکن وہ والا معاملہ نہیں ہمارے ساتھ. تو اس زمانے میں اتنے کثرت سے لوگ ہوں گے تو پھر بھی کیا وہ لوگ بہکیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر ایک بیماری ہو جائے, بیماری. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سی بیماری؟ نہیں کرونا نہیں, یہ جو ابھی چل رہا وہ والا ڈیزیز نہیں, ایک اور خطرناک ڈیزیز ہے اس سے, جس کو ہم مطلب اس کی خطرناکی کو ہم نے نہیں جانا, کیونکہ حدیث کو ہم نے سیریس نہیں لیا نا. کوئی نے تو نہیں پڑھا, کوئی نے تو پڑھا تو بھی اس کو سیریس نہیں لیا, آگے بڑھ گئے. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ایک وہن کی بیماری ہوگی, اور وہ ایسا ڈیزیز ہے جو ایمان کو کھاتا ہے. جسم کو کھا گیا, جسم تو سڑنے والی چیز ہے, اگر کوئی ڈیزیز ہمارے جسم کو کھاتا ہے تو کتنا پریشان ہوتے, ہاتھ جھڑ جا رہا, پیر جھڑ جا رہا, وہ ایسے بیماریاں آ رہی, وہ آ رہا, یہ آ رہا. تو نعوذ باللہ اس سے کتنا ہم خوف کھا جاتے ہیں. اور ایک بیماری ہے جو وہن کی بیماری, جو ایمان کو لگ جاتی ہے, ایمان کو لگ جاتی ہے وہ بیماری, اور وہ ایمان کو فنا کرے تک چھوڑتی نہیں وہ بیماری, خطرناک وہن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے, آخر کون سا ڈیزیز ہے یہ وہن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. آج ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ سے ملے؟ بہت کم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملے, جوان ہو کے, بوڑھے ہو کے, بچے ہو, جو بھی ہو, ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سے ملے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا سے ہی چمٹے رہیں. ہم یہ چاہنا ہے کہ ہم اللہ سے ملے تو اس حال میں ملے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ایسے حال میں ہمیں لوٹنا ہے کہ ہم اس سے راضی, وہ ہم سے راضی, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس روح کو ہمارے اندر بیدار کرنا ہے. تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنی تربیت کے ساتھ اولاد کی تربیت, کیونکہ ہم مائیں ہیں, مائیں وہ گود ہیں ہمارے, وہ گود ہیں جس میں ہماری نسلیں پلتی ہیں. امت محمدیہ کی نسلیں ہماری گودوں میں پلتی ہیں, ایسی معمولی بات نہیں ہے. ماں ہونا کوئی ایسے معمولی بات نہیں ہے, ماں ہونا بہت بڑی بات, بہت نصیبوں والی بات, بہت بڑی بات. اور اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم تو بس ماں بن جاتی, اللہ نے دے دیا نعمت. جیسا اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذکر و انسا, ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ نر و مادہ میں نے پیدا کیا, نر و مادہ پیدا کیا ہمیں, ہاں سبھی ہے, ہاں نر ہے مادہ ہے, ٹھیک ہے, پیدا ہوئے, پڑھے لکھے, شادیاں, ایک روٹین ہماری جو زندگی کی لائف کی ہے, اس سے ہم ہٹ کے دیکھتے نہیں کہ اصل کیا ہے. ایک بات پھر مجھے والد صاحب کی میری یاد آئی کہ والد صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا, جب تم اپنے کسی اندر رہ کے دیکھتے نا اتنا سمجھ میں نہیں آتا تم کو, تھوڑا سا اوپر ہٹ کے دیکھو, تھوڑا سا اوپر ہٹ کے نیچے دیکھو پورا, مطلب کون کون ہے, کیا ہو رہا. سب میں مل کے مت دیکھو, سب میں مل کے دیکھو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مقصد حیات آپ کو جاننا ہے, آپ کو زندگی کا مقصد جاننا ہے, کیوں آئے دنیا میں, تو آپ سب سے تھوڑا ہٹ کے دیکھو کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. ممی کا ایک روٹین ہے, باجی کا ایک روٹین ہے, چھوٹے بھائی کا ایک ہے, بڑے بھائی کا ایک ہے, سب کا سب روٹین ہے. اللہ تم سے کیا چاہتا ہے کہ تمہارا روٹین کیا, سب اپنے اپنے مقصد کے پیچھے دوڑ رہے. ففروا الی اللہ بولے, اللہ تعالیٰ بولے اللہ کی طرف دوڑو, بولے ہماری تو سب کی الگ الگ دوڑ. ان سعیکم لشتیٰ, بے شک تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے. سعی کوشش کو بولتے, ان بے شک, سعیکم تمہاری سعی یعنی تمہاری کوشش, لشتیٰ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہے. اب ڈفرنٹ ڈفرنٹ میں کون سا یعنی سعی کون سی ہے جو اللہ کو پسند ہے, محبوب ہے, وہ یہ ہے کہ ففیروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑنے والی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑنے والیاں بنے. اب اللہ کی طرف دوڑنے والی ہو تو ماں کیا کرتی ہے, اچھا ماں, ایک ہے نا مشہور وہ واقعہ کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں باپ دونوں ڈیسائیڈ کرتے کہ پیدا ہوتے ہی ہم بچے کو کیا کہتے ہیں شیخ کے پاس لے جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کی تربیت ہمیں کیسی کرنی. شیخ سے پوچھ کے کریں گے, بڑے شیخ ہیں ان کے پاس لے جاتے, چھوٹے بچے کو لے کے جاتے کہ اس کی تربیت کے لیے اب یہاں سے بتائیے کیسے کرنا ہے. تو اب آپ ہم سوچیں گے کہ ارے اتنے بچے کی تربیت کیسا ہوتی, نیو بورن بیبی, اس کی تربیت کیا ہوتی. تو وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا شیخ کیا کہتے ہیں,
شیخ کہتے ہیں کہ بہت دیر کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہتے شیخ؟ بہت دیر کر دی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلدی چلے گئے، وہ زیادہ ہی چدانے پڑ گئے. ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا نہیں ہے. بہت زیادہ ہی ہو گیا ان کا، بہت پیدا ہوتے لے کے چلے گئے. بولے انہوں تو بہت زیادہ ہی اوور ہو گئے. ہمارے پاس بولتے نا ایسا ایک دوسرے کو بول لیتے، وہ زیادہ ہی اوور ہو جاتے ہیں اسلام بولتے. تو وہ اوور نہیں، اس سے بھی اور اوور ہوئے تو اسی کا نام اسلام ہے. نہیں ایسا نہیں کہ مطلب ڈھیلے میٹھے بنے تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ آپ استقامت کے ساتھ جم جاؤ، ایسے جمو کہ باطل کا طوفان بھی آئے تو تم کو ہلا نہ دے، آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں. باطل کا طوفان بھی آئے تو آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے. اس طریقے سے آپ کا معاملہ ہو. تو وہ دو جو زوجین شوہر اور بیوی لے کر جاتے اپنے چھوٹے نو مولود کو، تو وہ کیا فرماتے بزرگ؟ بہت دیر کر دی. بولے تو بولے ابھی تو پیدا ہوا یہ. تو بولے کہ یہ کس سے پیدا ہوا؟ تم سے اور تم سے. اصل تو تم لوگ ہو نا، اصل تو تم لوگ. ہم یہ چاہتے کہ پورا نیک بچہ بن جائے. تم کیا ہے؟ ہر یہ بھی ایک اہم مدعا ہے. تو اچھا بعد میں سمجھ میں، اچھا دیر، اچھا ان لوگوں سے ہوئی دیر کہ یہ سلیکشن سے شروع ہوتا ہے. لڑکی کے لیے لڑکا سلیکشن کرنا، لڑکے کے لیے لڑکی سلیکشن کرنا، یہ سلیکشن سے شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس سلیکشن میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دیتے. ابھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہویں جو آ رہی ہیں گھر کو، وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ایسی دکھنا، دیکھتے لوگ بولنا ابا کیا چن کے لائے. اب کیا کریں گے؟ اب جو مطلب ایمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان کو دیکھو، تو وہ لاسٹ میں دیکھتے. دیندار بھی ہے نہیں. ہاں دیندار بھی ہے، لاسٹ میں آتا ہوں. وہ بھی ہے نہیں. پہلے دینداری کو دیکھو، بعد میں سب کو دیکھو. خوبصورت چہرہ چن کے لائیں گے، اسی چہرے سے نفرت ہو جائے گی. لٹرلی نفرت ہو جائے گی جب اس کی حرکتیں دیکھیں گے. جب اس کی حرکتیں دیکھیں گے نا تو لٹرلی نفرت ہو جائے گی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے اس کا دین. اور دین دیکھیں گے تو وہی، اگر آپ کو پسند بھی نہیں تھا وہ چہرہ، خوبصورت لگنے لگے گا اس کے اعتبار سے، اس کے عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے جو جنریشن، آپ کا جنریشن اس کی گودوں میں پل رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے. ایک خاتون ایسی، میں فزیوتھراپی کرانے گئی تھی، تو ہمارے رشتے دار ہیں، تو انہوں بھی آئے تھے. تو بولے ارے بیٹے کے لیے بیٹی دیکھ لو، دیکھو یہ بچی کیسی ہے. دیکھتے اس میں بولی نہیں، ریجیکٹ کر دو آپ. کیوں؟ انہوں اسٹوڈیو میں ٹھہر کے فوٹو لیے، ایک سائڈ اونی ڈال کے فوٹو ٹھہر کے لیے. تو میں بولی یہ اس کے اندر حیا نہیں ہے، آپ کی نسلیں بے حیا بنیں گی، لیے بول کے دے دی. آپ برا مانیے بھلا مانیے، آپ کو لگ رہا کہ اگر میں برا بول رہی ہوں، مطلب غلط بول رہی ہوں، تو اللہ معاف کرے مجھے، اللہ ہدایت دے اس لڑکی کو بھی. ماں باپ کا کام تھا، یہ حرکت نہیں کرانا تھا. حیا نہیں ہے، تن کے ٹھہرے حیا نہیں ہے. لینے والا تو اسٹوڈیو میں آج کل تو نہیں ہے اسٹوڈیو میں، لیکن پتا نہیں کیوں اسٹوڈیو گئے، وہ لیے ایک سائڈ اونی ڈال کے ٹھہرے ہوئے. بے حیائی اگر کسی کے پاس، ہم وہ نہیں دیکھتے گھر میں کیا کیا ہے، ذاتی ہے نہیں ہے، وہ تمام دیکھ کے انہوں سلیکٹ کر دیتے. تو اسی لیے مشورہ دے دی میں کہ نہیں، غلط ہے. با حیا لڑکی کو لائیے، کیونکہ معمولی بات نہیں آپ جو لا رہے ہیں، وہاں سے آپ کا سلیکشن، آپ کی نسلیں آگے، آپ کی نسلیں اس کی گود میں پرورش پائیں گی. وہ بے حیا ہے تو نسل بے حیا. وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے رشتے زوجین جب دیکھتے ہیں. اچھا لڑکیاں دیندار ہے، لڑکے دیکھ رہے ہیں تو نہیں، اس کی کمائی بہت اچھی ہے، اس کو بنا لیتی دیندار بچی بنا لیتی. تنا بننے کے بعد کیا بناتی؟ جب ٹویک رہتا ہے نا چھوٹا سا، کیا بولتے اس کو، ٹہنی، چھوٹی ٹہنی رہتی نا، تو وہ چھوٹی ٹہنی کو مولڈ کر سکتے. تنا بننے بعد میں ٹوٹ جاتا انہیں مولڈ کرنے کے، اور اما سدھارتی بھی سدھارتی، ممکن نہیں ہے. تو جوڑے جب بنتے ہیں تو وہاں سے سلیکشن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے. صلاح الدین ایوبی کا واقعہ سنے نا، ان کے والد دیکھ رہے تھے پیامات، کدھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ان کو ایسی لڑکی مطلوب تھی جس کے دل میں بتائی نا ابھی، شمع تیز جلی ہوئی تھی نا، کس کو؟ بیت المقدس کو فتح کرنے کی. وہ تھا ان کا شوق کہ میری بیوی ایسا رہنا جس کو بے انتہا جستجو رہنا، بے انتہا اس کو تڑپ رہنا کہ بیت المقدس فتح ہو جائے. تو میرے اندر بھی بے انتہا، ان کے اندر، صلاح الدین ایوبی کے والد کے اندر بہت تھی تڑپ کہ بیت المقدس فتح ہونا. تو بولے دونوں کا سیم ایم رہا تو اولاد کو ویسی پرورش کر سکتے. اور ہوا بھی ویسی. تاریخ گواہ اس چیز کی کہ کروڑا لوگوں کو، یعنی کروڑا سے مراد کیا، یہودیوں کو بھی شکست دینا تھا، نصارہ کو بھی شکست دے. یہود نصارہ جب ایک ہو جاتے مسلمان کے خلاف ہوتے، ایک ہو جاتے، وہ دونوں ایک ہوئے. اور ادھر صلاح الدین ایوبی ایک طرف ہے، ان کی فوج ہے ایک طرف، ادھر سامنے یہود ہے، نصارہ ہے. پھر اچھا کروڑا کی عمر میں، کیونکہ ان کے اندر بھی ہے منافقین،
ان کی مغبری کرنے والے, ان کو تکلیف پہنچانے والے, ان کے مشن کو ناکامیاب بنانے والے مخبر رہتے نا, کیا بولتے اسے, منافق, تو وہ بھی ہے. تو وہ پورے چیلنجز کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. اور آج بھی فلسطین پر جب ظلم ہوتا ہے تو مائیں 2 ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتی, اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے. تو ہم اپنے اندر وہ تڑپ رکھے کہ ہم ایسا کام کر جائیں کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں تڑپ کے دعا کریں ہماری زندگی کے لیے, ہماری صحت کے لیے, ہماری جستجو کے لیے, تاکہ ہماری موجودگی ان کے لیے فائدہ مند ہو, امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند. ورنہ تو بیکار ہے جینا. ہماری زندگی صرف ہماری خود کے لیے, خود غرضی اتنی ہو گئی ہے آج کل کہ ہم خود کا ہی سوچ رہے. اللہ تعالیٰ بولا کہ تم جتنا زیادہ امت محمدیہ کا سوچو گے اتنا زیادہ میں تمہارا بھلا کروں گا. کون ہے ضامن؟ اللہ اکبر, اللہ ہے. اللہ نے کہا ضمانت اس چیز, احفظ اللہ یحفظک, تم میری دین کی حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا. اب دیکھو سبحان اللہ, بندہ جب ساری امت کی سوچے گا, بڑا بڑا سوچے گا, سوچنے میں کیا ہے نا, سوچ لیے اس کے بعد اسٹیپ سٹارٹ ہوتا. اور جتنا عزم محکم رہا اتنا زیادہ ہمارے کیا رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چھوٹے, اس کے اپوزٹ میں آئیے تو ہمارے کیا رہتے, چھوٹے چھوٹے خواہشات رہتی, یہیں ختم ہو جاتی, چھوٹی چھوٹی باتیں. اور وہ باتوں میں ہی ملوث ہم, دیورانی ایسا بولے, جٹھانی ایسا بولے, ننند ایسا بولے, بھاوا جیسا بولے, ایسا ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, یہی چلتے رہتا دماغ میں. یہ سب کچرا ہے, نکال کے پھینک دینا, ڈسٹ بن میں ڈال دینا اس کو. یہ چیزیں دماغ میں, اب دیکھیے کامن بتا رہی میں, کامن ہر گھروں کا وہی حال. آج ہم کیوں نہیں نکل رہے اس گندگی سے؟ کیونکہ ہم مصروف اس میں تھے. اس کے بعد تھوڑا بہت وقت ملا تو پھر اس کے بعد مزے کے چٹورے پکوان, گوسپنگ سے کچھ وقت ملا ہم کو, یعنی کچھ تکلیف ہے, فلاح ہے فلاح. اولاد کی تربیت اتنی اہم ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری میں کتنی لاپرواہی آج وقت بڑھتی جا رہی ہے. ایک مشہور ایک عالم کا قول بتاؤں آپ کو, وہ خطبے میں اپنے بتا رہے تھے کہ آج کی مائیں بیسٹ نرسز ہیں, خلاص دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں بولے, بیسٹ نرسز ہیں. تو ہم لوگ بولے ایسا کیوں بول رہے ہیں مولانا, کیا ہو گیا آج ماؤں کو بیسٹ نرسز بول رہے ہیں؟ تو بولے صحیح مثال دی, وہ بتائے کہ بیسٹ نرسز ہیں. نرسز کیا کرتے, دوا ہوا سب وقت پہ کھلا دیتے, ان سے کچھ ہمدردی نہیں رہتی, دوا ہوا وقت پہ کھلا دے, زیادہ گڑبڑ کرا پیشنٹ انجیکشن دے کے نیند کا سلا دیتے. ہمارے پاس بھی وہی ہے, زیادہ گڑبڑ کرا نیند کا انجیکشن, فون دے دیا, بے ہوش ہے انہیں فون میں, اس قدر یعنی بہت شرارت کرنا, فون دے دو. اب فون دے دو کیسا خاموش بڑھ جائے گا بچہ, فون دے دو بس. اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہو رہا, میرا اسکول ہے, اسکول میں حال میں ایک ایڈمیشن کے لیے ایک ماں آئے تھے, تو میں بات کر رہی تھی, کرتے کرتے میں بچے کو غور کر رہی, بچہ تھوڑی تھوڑی دیر کو ایسا 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 کر رہا. تو بولی کیا پرابلم ہے, میں بچے کو انہوں چھپانا چاہ رہے, ایڈمیشن نہیں ہوئیں گا بول. تو نہیں کچھ بھی نہیں, ہو میں سمجھ رہی ہوں کچھ اچھا اچھا دیکھو, تو آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں دیکھ رہا, تو میں سمجھ رہی ہوں شیطان جن ہوں گا. اکثر کسی کے اوپر جنات رہے تو ایسا آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں دیکھتے میرے سے, اور دوسروں سے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے اللہ عالم, لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ نہیں دیکھتے. تو میں سمجھی بچے کے اوپر بھی کچھ بھی ایسا ہے کہ کیا ہے کہ بول کے ان کو بلا کے پڑھیں گے, پڑھے تو کچھ اگر سے معلوم ہوا تو ان کا علاج کرا سکتے نا بچے کا. بلا کے ایتل کرسی پڑھنی تو بھی ایسا ایسا کر لینا, ایسا کر لینا. لیکن وہ والا اگر میں پڑھتی ایتل کرسی تو وارد ہو جاتا, نہیں ہوا وارد. تو میں بولی کہ نہیں, اس کے اوپر ویسا بھی نہیں ہے, جد وغیرہ بھی نہیں ہے, پھر کیا مسئلہ ہے بچے کا ہے. تو بولے نہیں, کتنے بھی علاج مطلب گئے, مطلب ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بولے. بولی نہیں صحیح بتائیے ہے کیا معاملہ. تو میں نہیں ذرا زیادہ فون یوز کرتے ہوں, خلاص. مین ریزن وہی ہے, مین ریزن وہی ہے کہ فون کے زیادہ استعمال سے بچوں کے اندر جو بیماری آ رہی ہے, وہ کون سی بیماری ہے, یہ نروس سسٹم, جو یہ اپنا یہ کان ہے نا, یہ کان سے یہ کان تک بیچ میں ایک نرو آتی, ایک بیچ کی نرو رہتی, وہ نرو کیسی رہتی, وہ رگ جو رہتی نا, وہ رگ ڈیمیج ہو جا رہی, اس پہ کا پانی سوکھ جا رہا فون کی کثرت استعمال سے. تو جب سے وہ دیکھے ہم, اس کے بعد میں بچوں کو ٹائم ڈال دی. ایک ایپ آتا, اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو بتاؤں آپ کو, کہ ایک ایپ آتا, میں بھی معلوم ہوں, آپ گو ٹو بیڈ بول کے آ جاتا, کیا بولتے ہیں وہ, پیرنٹ لاکنگ, پیرنٹل لاکنگ, پیرنٹل لاکنگ ڈال کے چھوڑ دیے. فتنہ تو ہے ہی ہے, آن لائن کلاسز, نوٹس اس میں بھیجے, مما کیا کرنا ہو اس میں, نہیں ہم نا اسلامک چیز دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ بولتی ہوں کہ قرآن حدیث کا نزول بھی ہو رہا اس میں, تو نکو, آپ کو کتابیں ہیں اس میں سے پڑھو بیٹے, آپ اچھے اسلامک بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, مت دیکھو. جو بھی آپ کو نوٹس وغیرہ کمپلیٹ کرنا ہے کرو, وہ ایک اتنا ٹائم رکھے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا, وہ ٹائم میں نوٹس کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد خلاص آپ کو فون خود بخود بند ہو جاتا. تو یہ ایپ ڈال کے رکھ دیں. ہم کیا کر رہے ہیں, بیسٹ نرسز ہو گئے, زیادہ گڑبڑ کرا, بہت رشتے دار آ گئے, مہمان آ گئے, فون دے دو, بٹھا دو, بچہ بیٹھ جاتا ہے ایک طرف, اس کے بعد ہم اپنے اس میں مصروف.
اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس میں, کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی ہمیں ہوش نہیں. تو آج کے دور میں تو اس قدر شدید, یعنی آج کے دور میں اس قدر شدید ضرورت ہے. اب دیکھیے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل نہیں رکھنا ہاتھ میں. کون ہے بچے, کون سے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ ہاں, موبائل نہیں رہنا ہاتھ میں, یہ نروس پورے کمزور ہو جاتے. جس حد اب میں ہاتھ میں رکھی ہوئی ایروپلین موڈ پہ ہے میرا فون, نہیں ہے مطلب ڈیڈ ہے. تو یہ ہم جب استعمال کرتی ہیں وائی فائی سے کچھ بھی تھوڑی دیر کے لیے, تو ہم بھی احتیاط کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کر سکیں. اب تربیت میں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, خالی ایسی نہیں کہ چلو کر لیے تو اچھا ہے, نہیں کرے تو بھی گرانٹیڈ, کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے, ایسا نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قوا انفسکم واہلیکم نارا, قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اٹس این آرڈر, حکم ہے, حکم کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے. مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, میرے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اپنی سوچنی ہے, یا پھر مجھے صرف اولاد کی سوچنی ہے. جو بھی ہے تم کو ہی کرنا ہے نیک عمل, چاہے میں کروں یا نہ کروں, وہ بھی نہیں. یعنی تو میں نیک بن جا رہی, میں بچہ جائے ان بولنے حد تک بول لے, اس کے بعد نہیں سنا چھوڑ دو. نہیں, جب تک آپ کی ذمہ داری میں ہے وہ آپ کی ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری میں ہے تو وہ برابر آپ کی ذمہ داری ہے. پیدائش جب ہوتی ہے بچے کی, وہاں سے اس کی تربیت شروع کریں. اللہ نے کہہ دیا, اللہ کا حکم ہے, معمولی بات نہیں ہے, کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے. تم بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو. اہل و عیال میں شوہر بیوی کی بھی تربیت کرے, بیوی شوہر کی بھی تربیت کرے. ایسا نہیں کہ مطلب تربیت سے مراد چھڑی لے کے نہیں نا, تربیت سے مراد کیا ہے کہ اچھا و غلط کی پہچان آپ کو بتائیں, اچھے اور غلط کی پہچان بتائیں. ہاں, مرد کو اللہ نے ایک الگ مزاج بنایا, قوام بنایا, تو اس کو اس کے انداز سے بتائیں. ایسا نہیں کہ آپ خوان بننے جا کے بتائیں گی تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. نہیں, ان کو ان کے انداز سے بتائیں کہ کس طریقے سے وہ سنتے ہیں محبت کے ساتھ. یہ عورت کے بارے میں مشہور ہے یہ بات کہ جو منوانا چاہتی ہے وہ منوا لیتی ہے. تو پھر دین منوائیں. دین منوائیں گے تو کیا ہوگا, اس سے آپ کی دین بھی بہتر ہوگا, آپ کی بھی فلاح ہوگی, آپ کے بچوں کی بھی ہوگی, سب کی ہوگی. دین منوائیں. اور ایک اہم بات, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے یعنی بچوں کی تربیت کے وقت میں, جیسے ایک واقعہ ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, تو کیا بولتے کہ اپنے مٹھی میں یعنی بند کر کے بولتے کھجور ہے, آؤ بیٹا. پیچھے بھاگنا نہیں ہوتا, ان بچہ ستاتے رہتا, بھاگنا نہیں ہوتا, تو بولتے آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی نا, میرے پاس آؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا ہے دیکھو آپ کے ہاتھ میں ہے صفیہ, کیا ہے دیکھو کھجور ہے کہ نہیں ہے. تو بولے ہاں ہاں ہے. تو بولے کہ اگر, کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہیں ہوتا تو تم پر نہ صرف تم پر دھوکہ دہی کا جرم ہوتا, بلکہ تمہاری اولاد پر بھی جو دھوکہ دہی کا امپریشن پڑے گا, اس کا بھی ساری زندگی جب کبھی بھی وہ دھوکہ دہی کرے گا تو اس کی تربیت کا تم پر یعنی اس کے اعمال کا تم پر اثر ہوگا. ہماری طرف سے بچہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنا سیکھ گیا, سمجھیے اپنی طرف سے ایک مرتبہ جھوٹ بولنا سیکھ گیا. ابھی بولتے نا بابا کو بولو میں کری, مطلب ایک ہی مرتبہ نہیں بیٹا, ایسا ایسا, مطلب ہمارے ایکسپریشن چاہے کچھ بھی دے دے ہم, بچہ تو یہ سمجھ جائے گا کہ جھوٹ کرنے سے بولو, کبھی کبھی تو ہے, اب کبھی کبھی سے اور بڑھ جاتا. اب وہ زندگی میں جتنی مرتبہ جھوٹ بولے گا آپ کی گناہ کی ٹوکری بڑھتے جائے گی. ہم کیا سمجھتے کہ نہیں بھائی نمازہ پڑھ رہی ہوں, میں صدقات کر رہی ہوں, روزے رکھ رہی ہوں. شیطان ادھر وہ سب یاد دلاتا آپ, یو آر دا بیسٹ, تم بہت اچھی ہو, تم فلاں کرتی ہو, نماز پڑھتی ہو, اذکار کرتی ہو, کوئی نماز چھوٹی تمہاری نہیں چھوٹی, اس کو دیکھو, وہ تو نماز نہیں پڑھتی, مطلب بہکا دے گا آپ. لیکن یہ بات یاد رکھیے, ایک ایک بات کی پوچھ ہے زندگی بھر, معمولی بات نہیں ہے نا. بچہ ادھر رہتا, اور بچہ آپ ہم سبھی بولتے کوڑا کاغذ بولتے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, کوڑا کاغذ, یعنی جو لکھے آپ ثبت ہو جائے گا. آپ نے ایک جھوٹ سکھایا, اس کو سکھایا نہیں, آپ ایکسپلینیشن بھی دے رہے نہیں, مطلب ایسا نہیں ہے, وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, آپ نے بولنا بیٹا ٹھیک ہے. تو بچہ بولتا اچھا انہوں جھوٹ بھی بول رہی, دھوکہ بھی دے رہی, اور غلط مطلب مجھے بھی یہ بول رہی ہیں کہ مطلب خود تو عمل نہیں کر رہی, مجھے کہہ رہی ہیں. اور یہ بچے کا امپریشن اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ صف میں کہ لما تقولون ما لا تفعلون. کیا ہے آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
لما تقولون ما لا تفعلون, تم کہتے کیوں ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک وہ بات کہ تو تم کہو اور کرو نہیں, تو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. تو ہم وہ بات بتائیں جو ہم عمل کرتی ہیں. ایسا نہیں کہ مطلب ہم نے عمل نہیں کیا اور بتانا شروع کر دیا کہ فلاں یہ نہیں کرو. جھوٹ, دھوکہ دہی, چوری کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹا آپ نے چھوٹا ہی کیا, کچھ بھی چھوٹا چھوٹا سا جھوٹ بلا, چھوٹا سا دھوکہ دے, لیکن وہ چیز اگر ان کے اندر ثبت ہوگی, لکھا جاتا, دماغ میں لکھا جاتا. ثبت مطلب یہ کہ چپک جاتا. وہ بات بچپن کی جو بات ہوتی ہے وہ بچہ بھولتا نہیں بڑا ہونے تک, اور وہ حرکت کرتا ہی کرتا. اور کریڈٹ کس کو جا رہا, یا بھر رہا, اپنے کو بھر رہا. اگر کبھی ہو گیا خدا نہ خواستہ ہم سے, تو آج ہم یہ عہد کریں گے انشاءاللہ کہ بچے کی تربیت میں وہ بات بولوں گی کہ فلاں وقت میں ایسا بولی تھی نا, میرے سے غلطی ہوئی تھی, میں بہت توبہ استغفار کر اللہ سے, تم بھی توبہ استغفار کرو, یہ بات نکال دو اپنی ذہن. اور اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مٹائے گا انشاءاللہ. تو ہر وہ بات جھوٹ سے لے کے ہر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں, ہم خود بھی نہیں کریں, بچوں کو بھی بچائیں, بچوں کو بھی. اور بچوں کو جب آپ اسلامی تربیت دیں گی تو سبحان اللہ وہ بچے آپ کی تربیت کرنے لگیں گے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا, اب ہائی وے پہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے نا, چلو بلکہ ہم نے اسپیس نکالے, پیچھے سے ہماری بیٹی, مما کیا ہوا بیٹے, ان بازو سے گاڑی گئی تھی, بازو سے کڑی, آپ کو دیکھ لیتے تھے. تو سبحان اللہ, اس سے کیا ہوتا, بچوں کی تربیت کرنے سے بچے ہماری تربیت کرتے, خوش ہو جانا, نہیں بولنا ایسا, بڑوں کو نہیں بولنا ایسا. ہم فوری کیا کرتے, بڑوں کو نہیں بولنا ایسا, نہیں بولنا. بارک اللہ بیٹے, کہ اچھا ہے میرا بیٹا, کتنی اچھی میری بیٹی, بول دینا, تعریف کر دینا. اب اور خوش ہو کے ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے, خود بھی رکتے. تو یہ تربیت شروع سے لازم ہے. کب سے, جب سلیکشن سے بتائی میں آپ کو. اچھا, سلیکشن کے بعد میں چلیے, کسی کا سلیکشن ہو چکا, کسی کا سلیکشن نہیں ہوا, ہو چکا تو پھر دعا کرے اللہ سے کہ اللہ بہتر بنا دے, اگر نہیں ہوا تو بہتر دیکھ کے کرے. اس کے بعد جب پریگنینسی ہوتی ہے, اسٹارٹ پہ پریگنینسی ہوتی ہے, نہیں ماں بہت, آج تو پورے لیٹر میں پریگنینسیاں ہو رہی, زیادہ چلنا ہی نہیں ہے, چلے تو گر جا رہا, یہ حال ہے ہمارا. تو وہاں پہ بچیوں کے لیے ہم ماؤں کے اوپر لازم ہے کہ اسٹرانگ بنائے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اسٹرانگ, اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کے لیے دعائیں کریں, اور پیدا ہونے کے بعد کثرت سے ان کو طاقتور چیزیں کھلانے کی کوشش کریں. ان کو الحمدللہ مطلب ہر آن, یعنی ان کی طاقت کا خیال رکھیں. ہمارے پاس کیا ہے, بچیاں نہیں کھاتی, کتنا بھی بولو نہیں سنتی, خلاص چلو لائٹ لے دیے, نہیں, اور کھاتی نہیں بچی, سب کے سامنے بول رہے, اب انہوں اور چڑھ کے انہوں نے نہیں کھانا, چھوڑ دیے کھانا, تو یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کی بہترین عورت وہ ہے, میں اور وہ اس طرح رہیں گے بولے جنت میں ساتھ ساتھ. کون, جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی, مطلب طاقت رہے تو کریں گی نا, وہ ڈھیلے رہے, لیٹ کس رہے, اٹھے تو گر جا رہا حمل, ایسے رہ رہے, 4 قدم نہیں چل سک رہے, پریگنینسی پوری بیڈ پہ گزر رہی. ارے سبحان اللہ, ہم بھی کوئی پرانے دور کے نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایمان کا جذبہ ہے کہ ہم آخر وقت تک بھی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. الحمدللہ لوگ دیکھ کے بولتے تھے ایسا ماں ایسا بڑا پیٹ لے, جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ, نہیں چہرہ سج جاتا, سو ہوتا تھا, مگر ایمان کا جذبہ وہ چیز ہے آپ کو کسی جگہ ہرانے نہیں دیتا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو اپنے خواتین, اپنے بچیوں کے ذہنوں میں, دلوں میں ایمان کی شمع جلائیں, اور صحت ضروری, صحت مند غذائیں ان کو دے, جو سمجھ میں آیا دے رہے. ہم تھوڑا سا محنت کریں گی, تھوڑا سا محنت کریں گی میری ماں, تھوڑی سی محنت کریں گی, جیسے مطلب آرگینک چیزیں دینے کی, گھر میں چھوٹا چھوٹا کچن گارڈن بنائے, کہیں جگہ بھی نہیں رہی تو تھوڑا بھی ایسا مطلب وہ کچھ بھی کیا رہتا, وہ پاٹس رہتے نا, پاٹس میں ٹبس رہتے کچھ بھی ہمارے ٹوٹ کے, وہ ٹب میں تھوڑی مٹی ڈال کے کوتمیر لگا سکتی ہے, میتھی لگا سکتی ہے, کریا پک کا ایک درخت لگا سکتی ہے, یعنی مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کم از کم ہم آرگینک دے بچوں کو. اور مرچ پسوائیں کی کہیں سے, ایسے نہیں کہ مطلب نہیں یہی تو اچھی ہے, وہ سب کہاں کنتھے کرتے بیٹھتے, لاؤ پکاؤ. اب اس میں کیا آ رہا ہے, رنگ ملا کے آ رہا ہے, سمجھ آپ کو تو معلوم ہے, مرچی میں رنگ ملا کے آ رہا ہے, ہلدی میں رنگ ملا دے رہے, اتنا سارا کیا کیا بھوسا ڈال دے رہے پتا نہیں, کالی مرچ پاؤڈر بنانا ہاتھ میں ہو رہا ہے, ارے پاؤڈر کام بناتے وہ لا لو. یعنی اتنے ہاتھ نہ ہو گئے ہم آج کل کہ وہ تمام جو مطلب کرنی چاہیے, جو تھوڑا سا ڈیٹیل تھوڑا سا کریں, اس کی عادت ڈالیں گے تو ہو جائے گا. وہ بہت بڑا کام نہیں ہے, دانے لا کے پیس لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے. دانے لیتے وقت بھی دیکھیں اس میں پپایا کے بیج ہیں تقریباً,
تو آرگینک جو ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ ہمارے بعض مسلمان جو دھوکے باز نہیں ہے ان کے پاس ملتے وہ اسپائسز الحمدللہ، وہ لگائیں. بہرحال یہ کہ اگر وہ ایڈریس بھی پوچھے تو میں دوں گی آپ کو، کیونکہ میں یہ تمام چیزوں پہ ورک کری ہوئی. یہ تمام چیزیں تقریباً آرگینک چیزیں جو ہمارے بچوں کی صحت کے لیے اچھی ہوتی. ہم ڈرائی فروٹس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ایسی چیزیں اپنے بچوں کو دیتے، اسنیکس وغیرہ، یہ جو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جانور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بچوں کو کھانے کے لیے بڑے آسانی سے، برگر بن رہے، بچہ بہت ضد کر رہا دلا دو، پیزا والا بہت ضد کر رہا دلا دو. یہ تمام چیزیں مہلک چیزیں جتنی بھی ہے اس سے اپنے بچوں کو بتائیں. یہ میرا ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ آپ لوگ سب بھی آن لائن اٹینڈ کرتے ہوں گے نا میرا، تو الحمدللہ ایک طیبات، یعنی جو کلوا من طیبات ما رزقناکم جو آئے تھے نا، تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک الگ سیشن رکھنے والی ہوں، جو پاک طیب حلال چیزیں کیا ہے، ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے. روزانہ کی روٹین ہے ہماری، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے. انشاءاللہ وہ کریں گی تو انشاءاللہ طاقتور ہوں گی. ہمارے بچیوں کو طاقتور بنائیں تاکہ ہمارے بچیوں کے جو بچے ہوں گے، نسلیں ہوں گے، وہ طاقتور رہیں. کیونکہ آج طاقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں طاقت ہوگی تو ایمان بھی خود بخود اسٹرانگ رہے گا انشاءاللہ. ایمان اسٹرانگ رہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اگر کمزوری ادھر درد کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے زیادہ. تو طاقت ور بنائے اپنے بچیوں کو بھی. ایسے نہیں کہ مطلب چھوڑ دیں کہ نہیں ہاں بچی نہیں کھاتی لہٰذا چھوڑ دو. اس کو یہ پسند نہیں، کیا بنا بیٹے بھن کے اس کو اس کا پورا مردہ نکال دیتے، کیا کہتے جو بھی ہوتا نا، بھاجی ہوتی، ساگ ہوتا، جو بھی ہوتا نا، اس کو اتنا بھنتے، اتنا بہت بھنے تو بہت مزے کا ہوتا، وہ کھائے کچرا ہے وہ اور کچھ بھی نہیں. تو مقوی غذائیں، زبان کو چٹور نہیں بنائیں، مقوی غذائیں کھلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اولاد کی تربیت میں یہ بہت اہم رول ہے کہ آپ مقوی غذائیں کھلائیں، اور بچپن سے ان کے اندر ہمدردی، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت. ہم کیا کہتے ہیں، دعائیں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اس کو اماں کو بہت چاہنے والا بنا دے، میرے بچے کو نا ماں باپ کو چاہنے والا بنا، اللہ میرے بچے کو ماں باپ کا اللہ کا فرما بردار بناؤ بول کے دعا کریے پہلے. اللہ میرے بچے کو اللہ تیرا فرما بردار بنا دے، تجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا میری اولاد کو بنا دے. یہ دعا کرے تاکہ جب اللہ سے شدید محبت کرے گا، خود بخود آپ سے محبت کرے گا. یعنی اگر میں خود غرض بن گئی کہ مجھ سے محبت کرنے والا بنے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں، بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری تربیت میں، ہمارے خاندان میں میرے بھائی سے میرا کچھ انبن ہو گئی، مطلب جانا نہیں ہوں آپ، یا پھر ان کے سامنے میں شکایت کری بچوں کے سامنے. یہ بات خاص کر یاد رکھیے. آج ہمارے بچوں میں بچپن سے جو یعنی مخالفت ذہن جو بن رہا ہے، اس سے انتشار کا سبب بن رہا ہو، انتشار کا سبب بن رہا ہے. میرے بھائی سے مجھے کوئی پرابلم ہے، میں صرف بھائی سے لڑ لوں کمرہ بند کر کے، اور ایک بھائی اور ایک بہن کو بلا لیے، ان سے وہیں لڑ لینا، باہر نہیں آنا. بات جو بھی شکایت ہے وہیں ختم ہو جانا، وہیں رو لینا، پلا لینا، مار لینا، جو بھی کرنا اندر کرنا، بچوں کے سامنے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی شکایت ہے ان سے رہتی نا، ان کو نہیں بولتے، وہ جا کے وہ بھائی کو بولے، وہ بھائی کو بولے، بچوں کے سامنے فون پہ لگے ہوئے، ارے کیسا کرے معلوم ہو، ایسا کرے ایسا. بچے سن رہے، ارے ماموں اتنا بدماش ہے. جب ماموں بدماش ہے تو میں کیوں بدماش نہیں ہو سکتا ہوں؟ چلو سمجھے نا بات کو آپ. یعنی اچھا میرا چچا اتنا خراب ہے تو میں کیوں خراب نہیں ہو سکتا ہوں؟ میں بھی ہو سکتا ہوں. اچھا انہوں نے ایسا دھوکہ دیا، یہ اپنوں کے ساتھ ایسا دھوکہ دے سکتے، ارے اولاد دے رہے تو ہم کو دینے میں کیا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے، بس یعنی دل کی آگ رہتی نا، وہ نکال رہے، کسی سے فون پہ نکال رہے ہیں، بچوں کے سامنے بول دے رہے، نعوذ باللہ. تو یہ تربیت میں یہ بھی اہم پہلو ہے، یاد رکھیے کہ اپنے خاندانوں میں انتشار نہیں ہونے دے. خاندان میں انتشار ہوگا میری بہنوں، ذہنی سکون غارت ہو جائے گا. اور ذہنی سکون جب نہیں رہے گا، کیا خاک اللہ کی عبادت کریں گے، کیا اللہ سے محبت کریں گے، کیا دین اسلام کو سٹینڈ دے سکیں گے ہم. اللہ چاہتا ہے کہ بندے الہ کلمۃ اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا حق ادا کریں. تو مائیں وہ پروڈکشن ہے، مائیں وہ گود ہے جن کے گودوں میں، یعنی وہ گود ہے، وہ گہوارے ہیں، ماؤں کی گودیں، جن کے گودوں میں پرورش پا کر لوگ مبلغ اسلام بنے، محدث بنے. بڑے بڑے محدث کے مثالیں ہماری سامنے. ان کا بس کانسنٹریشن ایک رہتا تھا، میری اولاد کیسے اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ کے دین کو کامیاب کرنے والی کیسے بنے. دنیا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تم دین کے خاطر سیکریفائسز کرو، دنیا اللہ قدموں میں ڈالے گا. ہم کیا کرتے ہیں، اچھا پڑھ لیا تو نا ایک اچھی نوکری مل جانا، نوکر بن جانا، اچھا نوکر. کہ نوکر بنانے کی مت سوچنا بچوں کو. تقریباً ذہنیتیں میں نے پڑھی، اللہ معاف کرے، تقریباً اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ ہماری بھی ہو سکتا ہے ایک مرتبہ شوق تھا ہوگا کہ اچھا پوزیشن مینیجر کا یہ وہ مل جانا. نوکر نہیں، بزنس مین بنانے کی پلان کریے. اپنے بچوں کو بزنس مین بنانے کی پلان کریے.
ان کو یعنی پہلے آپ دین ان کا مضبوط کریں گی تو وہ دین کے ذریعے سے جو بزنس کرے گا وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ بولیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی تجارت میں فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے. یاد رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہے، ذکر سے مراد یاد رکھنے، اللہ کو یاد رکھو. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ ذِکْرًا، بولے نا اللہ تعالیٰ قرآن، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. تو قرآن کے احکامات کے مطابق ہمیں تجارت کرنی ہے تو ہماری بچوں کو، اولاد کو وہ تربیت دیں تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے کہ مطلب ایک پرفیکٹ نوکر بنانے کے لیے ایک اچھا پڑھنے والا بچہ، مطلب جو بھی آ رہا ہے اس کے سلیبس میں جو بھی ہے، آج سلیبس میں کیسی کیسی چیزیں ایڈڈ ہے بچوں کے، بس ایک انگلش اچھی بولنا آ جانا کرسچن کے حوالے کر دے رہے بچوں کو. یہ اس کو اچھی انگلش بولنا آنا ہے، اس کے لیے فلاں اسکول میں ڈال دوں گی فلاں. یعنی ہم ایسے گودوں میں دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، ایسے نوز باللہ ہاتھوں میں دے رہے ہیں، گودوں میں ہاتھوں میں دے رہے ہیں، ایسے ہاتھوں میں دے رہی جب صبح فریش رہنے سے شام میں تھکنے تک ان کے ہاتھوں میں ہے. کس کے ہاتھوں میں ہے؟ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ یہ ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا. ہم کیا سمجھ آئیے اسکول میں کوئی سے ڈالے اللہ پوچھتا، کہیں کو نہیں پوچھتا، ضرور پوچھتا، اور خاص کر اس کی تو بہت بڑی پوچھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تربیت کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح فریش رہنے سے شام میں تھکنے تک ایسے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جو غیر اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے. اور یہ بولے نہیں وہ سب ہوں گا، میں نے تعلیم اچھی نہیں ہوتی وہاں پہ، وہ اسلامک اسکول نام کے رہتے، وہ تعلیم اچھی نہیں ہوتی، ہم کو انگلش اچھی آنا، بھائی جو بھی کر رہے ہیں ہم کر لیں گے. ہاں جہاں بھی جا رہا بچہ ہمارا کیچڑ کا کنول بن گیا، کیچڑ میں ڈال رہی تھی کنول کھیلنے سے، دوسرا نہیں ہے گلاب موتی چمیلی کچھ بھی نہیں ہے، جا رہی وہاں کیچڑ کا کنول بن کے نکلتا. کیچڑ میں کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ نیک صحبت اختیار کرو، اس کا اثر ہوتا، لازم ہوتا. تو اپنے بچوں کو نیک صحبت، ہم کیا کرتے ہیں کس کی صحبت میں خراب ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بھی دوسروں کی صحبت خراب کر رہا ہے وہ بھی سوچے نہیں ہمارا بچہ اچھا ہی تھا، کس کی صحبت ہے کہ بچے اچھے نہیں ملے خراب ہو گیا. نہیں، صحبت نیک اختیار کرنے کے لیے اپنی اولاد کو جس طرح بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ، جہاں بھی جا رہے ہیں اس مقام پر دیکھیں کہ وہ دینی ہے کہ نہیں ہے، اسلامی ہے کہ نہیں ہے. نہ صرف اسکول بلکہ ایون آپ اپنے بچوں کو بھائی بہنوں کے گھر میں بھی چھوڑ رہے ہیں کسی کے پاس تو وہ اسلامک ہے نہیں ہے وہ بھی دیکھیں، حیاداری کا خیال رکھتے کہ نہیں وہ برتھ ڈے پارٹیاں یہ وہ نہیں، جان دو بچے ہیں نا بے چین ہو رہے ہیں، جاؤ بھی جاؤ. اب انہیں کچھ بھی بے حیائی کر رہی، ناچ رہی، گانے لگا رہی، نہیں ہمارے بچے کو بول کے بھیجے، ہم نہیں کرنا بل بھیج رہی کیوں ایسے مقام پہ جہاں پر اسلام کی پابندی نہیں ہوتی، ایسے مقامات پہ بچوں کو نہیں بھیجنا. ٹو بی فرینک، چاہے کوئی بھی رہو، اپنے سگے بھائی رہو سگے بہن نہیں بھیجتی. اگر کہیں سمجھ میں آیا نظر آ گیا یہ چیز ہے، نہیں آتے ہمارے بچے، اور ہرگز بھی نہیں جب بھیجنا. تربیت میں یہ تمام چیزیں ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں چیزیں ہیں. اور ہاں پریگنینسی کی بات کر رہی تھی میں، جب پریگنینسی میں تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا، بہت زیادہ، کہ مائیں کیا کرتی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر بولا ہلنا ہی نہیں، چلو لیٹ گئے. اب لیٹ کے کیا کرتے، یا تو گاسپنگ، یا کسی اب بات کرتے کرتے تو غیبت ہوتی، غیبت کا اثر بھی بچے پر ہوگا، جھوٹ بول رہے ہیں اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا، اوقات ضائع کر رہے ہیں اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا. نہیں کچھ بھی مووی دیکھنے کے جب تک بیٹھ کے خالی بیٹھے بیزار ہو جا رہے ہیں، لیٹ نہیں چھے بھائی ڈاکٹر ہلنا ہی نہیں بولا. لہٰذا ڈاکٹر ہلنا کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ ہلے جھلے تو نارمل ہوتے، آپریشن کرنا رہتا، کاٹ کے پھینکنا رہتا ہے، اس واسطے ہلنا ہی نہیں بولتا، زیادہ سے ریسٹ کرو ماں. بہت کم ڈاکٹرز ایسے رہتے جو یہ بولتے کہ نہیں آپ چلو پھرو، اچھا مطلب جھاڑو دیو، جو کام کرو، جھک کے بھی کرو اٹھ کے بھی کرو. بہت کم ڈاکٹرز ہوتے ایسے بولتے. تو ہم تو ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں تو میں تو وہی سوچی تھی کہ میرے بچوں کی پیدائش کے وقت میں ہاتھ لگنا نہیں کسی مشرک کا، موحد ہی ہونا ہو. چن کے موحد کے پاس ہی گئے الحمدللہ. کیونکہ جب پہلا جو لیں گے ہاتھ میں، جو ان کے ہاتھوں پہ ہوگا تو کیسے بے غسلے مشرک کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانا میرے بچے کو. وہاں سے دیکھنا، ہم وہاں سے دیکھیں گے تو بہتر ہے انشاءاللہ، بہتر ہے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ ہماری سوچ کے مطابق، ہماری امید کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے. آپ سوچیں اللہ کہیں سے بھی بھیجا دے گا آپ کو اور آپ کامیابی ہوں گی انشاءاللہ. تو وہاں سے شروع کریں، پریگنینسی سے
कसरत से कुरान पढ़े बच्चे का दिमाग तेज होता, बोले लोगों को भी, कम से कम ऐसा बोले तो भी सुनते होंगे, अच्छा दिमाग तेज होता कहते बोल के। नहीं, कसरत से कुरान पढ़ेंगे बच्चे सेहतमंद होते हैं। प्रेगनेंसी में कसरत से कुरान पढ़ेंगे बच्चे सेहतमंद होते हैं। जिक्र अस्कार कसरत से करेंगे, ठीक है, लेट हो भी बोले, लेट के भी जिक्र अस्कार कर सकते, लेट के कुरान भी पढ़ सकते, लेट के अच्छी बातें भी कर सकते, लेट के बयानात भी सुन सकते। तो ये वाले काम करें। ये याद रखें, जितना यानी जो भी असर आप डालेंगे उसकी पूछ भी है, पूछ है। ऐसा नहीं कि अच्छा करो तो अच्छा है, नहीं हो सका तो जाने दो, एक्सक्यूजेस है, नहीं, नहीं है। अल्लाह के सामने ठहर के क्या बोलेंगे? अल्लाह ताला बोलेगा कि तुझे मैंने बे मांगे, हम मांगे तड़प तड़प के, नहीं मांगे बगैर भी अल्लाह औलाद दे देता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर मांगे के औलाद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। कई माएँ ऐसी हैं जो कसरत से मांग रही, नहीं मिल रही ना। तो हम देखें कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत जब हमें बगैर मांगे दे दी, तो अल्लाह पूछ नहीं रखेगा, उसकी पूछेगा भी, जरूर पूछेगा कि तुमने इसकी तरबियत किस नहज पर की। तो वो तरबियत के लिए लाजिम है कि सुस्ती, काहली, कोताही अपने अंदर हरगिज भी आने ना दे। हमारे अंदर बहुत जज्बा रहता, खुद कुछ करने का जज्बा रहता, इल्म भी रहता, अमल की जगह पे फेल हो जाता। वहां आते ही हाँ करेंगे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बहुत मसरूफ थी, उनके शादियां थे, वो मंजे थे। ये शादियां तो बड़ी फसादी हैं आज की। यानी निकाह, निकाह मिन सुन्नती बोले ना, वो वहां रुखे पे गोल लिखा हुआ रहता, बस वहां तक ही है। क्या माना है निकाह मिन सुन्नती? निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले निकाह मेरी सुन्नत है। वो वर्ड्स रखे के ऊपर कोने पे राउंड में है, बस खत्म। उसके बाद निकाह मिन सुन्नती, मेरी सुन्नत हो, मेरे तरीका हो गए। अब मेरे तरीके, अम्मा के तरीके, खाला के तरीके, चची के तरीके, फूफी के तरीके, सारे खानदान के तरीके। निकाह मिन सुन्नती में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं रही। तरीका किसका रहा? आज हमारे तरीका ये करने का, हमारे पास ऐसी छोटा, हमारे पास ये हल्दी लगाते लगाते, हमारे पास ये गैदरिंग्स होते छोटे, ये होते ऐसा कैसे लेते बदसलीके से कपड़े ऐसे लिख चले जाते, सजाओ उसमें ड्रेस में। इंतहाई घटिया हरकतें हैं ये, घटिया कहूंगी मैं, सीधा सीधा बोलते बोलते नहीं समझ में आ रहा सब। कितने लोगों को हम बोले कि नहीं करो नहीं करो, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा हम भी पॉलिथीन में ले आके दिए, कुछ भी नहीं होता। अरे कैसा ही बदसलीके, दीवाने बातें मत करो जी, चलो बोले ले आके दे दी, कोई भी बोलो, कुछ भी बोलो, ले आके कुछ तो भी हो गया हमारे ऊपर, बदसलीका में लग गया अटैक, या फिर जो है ना लोग आज तक भी याद करके ताने मार रहे, कुछ भी नहीं होता, सब बातें हैं वो। नहीं अच्छा नहीं दिखता, कश्तियां सजाओ। ये एक छोटी कश्ती की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे तो सब वो वाहियात है जिसमें हम मुलवस होकर अपनी औलाद की तरबियत छोड़ देते। बच्चे कहीं भी जाओ, किससे भी खेलो, कुछ भी गुफ्तगू करो, कुछ भी करो, छोड़ देते। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक अहम बात आपको बताऊं, जब बच्चे सुलाते रहते ना, फेक स्टोरीज नहीं बोले, उनको कभी भी ये बोल के नहीं डराएं, बुढ़ा आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, फला हो रहा है, वो काला बिल्ला आ रहा है, इस तरीके के नऊज बिल्ला डरावे नहीं डराए। बच्चे जितने भी शरारत कर, किससे डरता, एक चीज रख लो कि बाल से डराते, किसी कुछ से डराते। पहले तो बाल का जमाना चले गया, अब तो कोई भी नहीं डरा बच्चा, लेकिन अभी एक कुछ तो भी रख लेते, किसी का डर, खौफ, बच्चे के जहन में खौफ डाल। या फिर क्या बोलते वो एक सुने, क्या क्या था वो, अल्लाह का फजल आ रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बच्चा इतना डर जाता कि वो दुआ करता कि अल्लाह का फजल नहीं आए। आज घरों से क्यों गया अल्लाह का फजल? अल्लाह का फजल और करम तो मुस्तहिक है हम उस चीज के। अब बच्चे को ये डरा रहे, मैं तो पहली मर्तबा सुनी थी, हमारी माए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको नहीं डराए, हमारे वालिद डरा ना माँ डराई ये बोल के अल्लाह का फजल आ रहा। पहली मर्तबा मैंने जब किसी दूसरों से सुना तो मुझे ताज्जुब हुआ, ये सुन करके अल्लाह का फजल आ रहा है बोल के डरा रही, तो बच्चा भी डर के अम्मा अल्लाह का फजल आ रहा है, क्या कर रही है नौजुबिल्लाह। अब उन्हें दुआ कर लेता अंदर अंदर, अल्लाह 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 का फजल नहीं आए तो अच्छा है। अब वो मासूम की दुआ कबूल हो रही, इस वास्ते फजल से खाली है आज। हरगिज भी इस कदम की हरकत नहीं करे, हरगिज भी नहीं करे बच्चों की तरह। अब बात बोलते अल्लाह ताला तुम्हारा कुछ जलाते था, देखो झूठ बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह के क्यों जलाता? बालिग होने तक बच्चों को नहीं जलाता अल्लाह ताला, बालिग होने तक बच्चों को नहीं जलाता। जो अल्लाह ताला नहीं कर रहा वो फैसले आप हम क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं ना, हम भी कभी बोले होंगे जहालत में कि देखो बेटे ऐसा करेंगे ना तुम, अल्लाह ताला तुम्हारा बहुत बुरा छुड़का दे देते। नहीं देते अल्लाह ताला, गलत नहीं बोले बच्चों को, गलत नहीं बोले बच्चों को, प्यार से समझाएं इंशाल्लाह। जितना प्यार से समझाएंगी उतना अच्छा। अब प्यार से समझाने वाले की भी एक हद होती है। अब हमारे पास पैम्परिंग ही हो गई, ऐसी पैम्परिंग हो गई कि पलटा के मम्मा खा पकाइए, बोलते मम्मी नहीं नहीं बेटे खा लो खा लो, मतलब इतनी ज्यादा पैम्परिंग हो गई। उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है कि बच्चों को जहाल बना दे।
نرمی صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ حد ہوتی اس کی بھی. اب بچہ بدتمیز بن جا رہا اس کے بعد میں ہی کر رہی مائیں بولے نہیں نہیں ہاؤ بیٹا نہیں 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 بولنا ایسا. وہاں نہیں, یہ رگے گردن جو تنا تھا نا بچہ وہ جہنم میں جلتی, کیا فائدہ ہے ہماری تربیت کا. ایک ماں کو میں نے دیکھا تھا کہتے ہوئے, بچہ سا پلٹا کہ کیا ہے مما آپ جب کب سے کھٹکا مارو, میں اتنی دیر سے ٹھہرا ہوا ہوں. تو اندر آتے سا پکڑ لیا انہوں گردن, یہ رگ جو تنا رہا نا بیٹا جہنم میں جائیں گے, خبردار جو آئندہ سے اس طریقے سے گفتگو کرا مجھ سے. تو سخت بھی بنے, حق کے خاطر سخت بنے, کہ کہیں اپنی اولاد کو جہنم میں بھجانے کا ہم سبب نہیں بنے. بچہ پلٹا کے ماں باپ کو جواب دیا, اس کا مطلب یہ کہ آپ اسے جہنم میں رہی ہیں, وہ آپ کی محبت نہیں ہے. پلٹا کے جواب دیا تو آپ اس کو سختی سے روکیں, سختی سے روکیں. بے شک آپ کے سختی کرنے میں آپ کو تکلیف ہوگی, میں سختی کرتی ہوں اولاد پر تو مجھے بھی تکلیف ہوتی, میں ماری سمجھیے سختی کری ان کے اوپر کہ نہیں یہ غلط کرے تو بعد میں مجھے بھی تکلیف ہوتی نا. تو پھر میں رو اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگوں کہ اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. بعض اولاد سے بہت تکلیف ہو جاتی, کچھ بھی حرکت کرتے چھوٹے شرارت کرتے, دل سے دعا کریے اللہ اس کو نیک ہدایت دے, اللہ اس کو تجھ سے محبت کرنے والا, اللہ تیرا خوف اس کے دل میں ڈال دے, تیرا خوف ڈال دے. یہ دعائیں بچپن سے دعائیں کرتے بچوں کے حق میں, بچپن سے. میری ماؤں میری بہنوں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری اللہ نے ہمارے سروں پر رکھی ہے, ہمارے کندھوں پر بڑی بڑی بھاری ذمہ داری رکھی اللہ نے. یہ امت محمدیہ کی نسلیں آپ کی گودوں میں پرورش پا رہی, معمولی بات نہیں ہے. یہ نسل اسلام کو باہر نکل کر اسلام کو پرچار کرے گی. اچھا بنایا آپ نے تو یہ آئیڈینٹی بنے گی مسلم کی. اگر نہیں بری آئیڈینٹی بنائے تو جتنے لوگ دیکھ کے برا کریں گے اس کو وہ سارا کریڈٹ ہمارے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہمارے گناہوں کے ڈھیر ڈھیر بنیں گے. ایک بات غلط میں نے سکھا دی, غلط تربیت ہوگی بچے کی, میں نے اس طرف لاپرواہی کی, وہ بچہ جو غلطی کرے گا اس کو دیکھ کر سب وہ غلطی کریں گے, وہ سارا کریڈٹ ہمیں ملے گا. ہم گناہ نہیں کر رہے, خود بخود گر رہے گناہوں کے انبار, نعوذ باللہ, اللہم احفظنا, اللہ محفوظ رکھے ہمیں ایسے خطرناک گناہ سے. کیونکہ اللہ نے جب اتنا اپریشیٹ کیا ہم کو, کہا کہ جنت ماؤں تمہارے قدموں کے نیچے کر دیا میں نے, بولے معمولی بات ہے. وہ جنت جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر سخت ہلاکتیں نہیں گزری. وہ ہلاکتیں کب؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھے کہ اللہ کے رسول ہم مدینے میں شفٹ ہو کے اتنے سال ہو گئے, ہجرت کر کے اتنے مہینے ہو گئے, سال نہیں مہینے ہو گئے, مہینوں سے کھجور کھاتے کھاتے ہمارے پیٹوں میں آگ بھڑک رہی, ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹوں میں آگ لگ جائے گی, ایسی گرمی بھر گئی تھی اندر کھجور کھاتے کھاتے. اور وبا والا شہر تھا مدینہ, نہیں جو ہر قسم کی ڈیزیز شروع ہو جاتے تھے وہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ مدینے کو وباؤں سے خالی شہر بنا. الحمدللہ دعا قبول ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس وقت جب صحابہ تکلیف میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بولے کہ اللہ کے رسول کیا ہے یہ کہ ہمارے پیٹوں میں, یعنی کبھی شکایت نہیں کرنے والے صحابہ کرام آ کے شکایت کرے, کیونکہ کھجور کھاتے کھاتے ایسا لگ رہا تھا ان کو آگ لگ رہی پیٹ میں. پانی پینے کا تک مطلب مختصر تھا, پینے کے لیے بھی پانی کی قلت تھی, کھانا نہیں پانی نہیں تو انسان کا کیا حال ہوتا. برداشت کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کرتے ہیں تو کیا یہ آیت نازل ہوتی قرآن کی سورہ بقرہ کی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے گا جبکہ تم پر وہ ہلاکتیں وہ مصیبتیں نہیں پڑی جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری. تم سے پہلے لوگوں پر تو تفسیر میں پڑھا میں نے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو گڑوں میں ڈال کر ان کے سروں سے آروں سے چیرا جاتا تھا ان کو اسلام لانے کی وجہ سے. آج ہمیں الحمدللہ وہ کوئی نوبت نہیں ہے, سمجھ میں آئے, گڑوں میں بند کر کے ان کو سروں سے آروں سے چیرتے تھے, اس قدر ان کو مصیبتیں دی گئی, تکلیف اور پریشانی اٹھائے وہ لوگ اسلام کے خاطر, تب ان کو جنت ملی. تو جنت اتنی مطلب اسٹرگل کرنے کے بعد پہنچنے والی چیز ہے. اس جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. خالی خوش ہے جب میرے قدموں کے نیچے جو خدمت کرا تو ملتی رہتے کچھ جنت, بلکہ اولاد کو ہم مطلب بڑا میں بھی ماں بن گئی, تم خدمت کریں گے, ماں کو ایسا کرانا تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, مطلب میری اہمیت سبحان اللہ, مطلب تسبیح گنوں گی اہمیت کی. پھر وہ 70 ماؤں کی محبت والے کو میں کیسے بھولوں, وہ جو اصل ہے 70 سے مراد 7070 نہیں ہے, ان لمیٹڈ ماؤں کی محبت والا, وہ ان لمیٹڈ خیال رکھنے والا بندوں کا, وہ ہم کو نہیں پوچھے گا. آج ہم بڑی زام سے اپنی اولاد کے اوپر پوچھتے نا کہ ماں کے ساتھ ایسا کرا, اس کو تو مطلب ایسا کیسا ہے یہ, مطلب ایسا کیسا ہے, تعجب دکھتا اسے دیکھ کر مجھے کہ ماں کے ساتھ ایسا کر رہا. پھر اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کا, وہ ہم نہیں دیکھتے.
اللہ اکبر، اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے جب اتنا بڑا پوزیشن ہمیں دیا، اتنا بڑا پوزیشن دیا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں، ایسی نہیں ملے گی. یہ تمام چیزیں ہیں جتنی میں آپ کو گنوائی، اور میں چند چیزیں بتائی، ایسی لاکھوں کروڑوں چیزیں، بس میں نے بنیادی میں آپ کو بات بتا چکی ہوں. اور آخری اور بنیادی اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ علم دین ہم حاصل کریں، عمل کریں، اور بچوں کو بھی علم دین دیں. ایسا نہیں کہ ایک بجے کیا کہتے ہیں کہ شام میں 1 گھنٹہ مولسا باتیں پڑھاتے چلاتے، ہاں ہم دین کا بھی دے رہے ہیں، دین کا بھی نہیں. پھر بتا رہی میں آپ بھی نہیں. آپ صبح سے شام تک بچے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. اب ایسا نہیں تربیت بولتے ہنٹر لے کے بیٹھے، ایسا بھی نہیں ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور خاص کر سوتے وقت، بچوں کو سوتے وقت فیک سٹوریز، یہ تمام چیزیں نہیں بتائیں، صحابہ کے واقعات بتائیں، قرآن کی باتیں بتائیں. آپ سمجھتے کہ مطلب ہمارے بچوں کو اتنے بڑے بڑے باتیں سمجھ میں نہیں، سب سمجھ میں آتا، سب سمجھ میں، ایسی بڑی بڑی باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں. اور ایسے سوال ان کے پوچھیے. سوال، ہم ایک مرتبہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں بیٹی سوال کری ہماری کہ مما اللہ تعالیٰ پہاڑ کیوں بنائے؟ آپ پہاڑ کیوں بنائے؟ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ ہم نے پہاڑوں کو اس وجہ سے بنایا تاکہ وہ زمین کو لے کر لڑک نہ جائے. زمین کے اندر نظر نہیں آنا، زمین اسٹیبل رہنا، اس کے لیے پہاڑ. تو کتنا بڑا سوال کیا بچی نے. ہم کیا سمجھتے کہ کیا بیکار باتیں کرتے لوگ، پہاڑ کہیں کو بنائے، یہ کہیں کو ہوا. نہیں، بہت اچھی بات ہے وہ سوال. تو اچھا، وہ تو بدماشی تھی ان کی پوچھنا، ان کو معلوم تھا کیوں بنائے. تو چھوٹی ہے، بولے کہ مما پہاڑ کیوں بنائے؟ بولے اچھا آپ کو پڑھائے نا اسلامک ٹیچر کیا بولے تھے، پہاڑ کیوں بنائے؟ ہاں مجھے تو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے، نہیں چیک کر رہی تھی میں. ابو آپ بولیے، ابو کیوں بنائے؟ آپ بولیے ابو پہاڑ کیوں بنائے؟ بولو. تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے. اچھا میرے کو چیک کر رہی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں دلیل دے کے بولوں، بغیر دلیل کے نہیں، میرے کو بھی آتی دلیل. ٹھیک ہے دلیل دے کے بولیے آپ کو میم کیا بولے تھے. تو سبحان اللہ وہ تمام باتیں بچی بتائی نا. تو میرے ساتھ اور ایک میری اسٹوڈنٹ تھی، عمرے پہ چلے تھے انہوں بھی ساتھ میں. تو انہوں اس قدر خوش ہو گئے، بولے اتنے چھوٹے بچوں کو سارے باتیں کیسے آئے. تو یہ باتیں آنی چاہیے. بچپن سے بچوں کو اسلامی تربیت لازم کرے. اس کے بعد جو آپ کو پھل ملے گا نا بعد میں، پہلے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا، بہت مصیبت اٹھانا پڑتا. آپ سب کو ہر چیز کو طاقت پہ رکھیں. کون سی؟ ان کے جھگڑے، ان کے مصیبتیں، انہوں بول رہے کوئی شکایت کا فون آ رہے کیا ہوا معلوم میرے ہسبینڈ نہ کو. ہسبینڈ کرے نا اللہ سے دعا کرو، میرے کو نہ کو بولو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں کچھ کر سکتی تو نہیں، ہم دل کو دکھڑا سنانے کرے تو انہوں تو ورچ ہو گئے. دکھڑا بولے دکھڑا میرے سننے سے میں یاد رکھ کے ٹینشن میں آ کے تمہارے میاں سے نفرت کرنے لگتی ہوں. ارے ایسا بدماش ہے تمہارے ساتھ ایسا کرا. پھر بعد میں تمہارا ایک دوسرے سے محبت کر لیتے، میرے اندر سے نفرت نہیں جاتی ہوں. لہٰذا مت بولو. یہ میں آپ کو آئیڈیا بتا رہی ہوں جو ہے پریکٹیکل، جو کرے سو بتا رہی ہوں کہ اس لیے میں منع کر رہی ہوں کیونکہ آپ بولتے ختم ہو جاتا، میرے دل میں بیٹھ جاتی نفرت ان سے. چاہ رہے ہیں ان سے نفرت بیٹھ جانا، بولو سنتی ہوں میں سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. کس کو سناؤ؟ اس کو سناؤ جس کے سننے سے فائدہ ہے. جانی ماز بچھاؤ، مصالحہ بچھاؤ، بچھا کے دعا کرو اللہ میرے شوہر کو توفیق دے، اللہ میرے شوہر کے دل کو بدل دے. جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اللہ سے بولو، کرے گا. کو دلوں کا پھیرنے والا مقلب القلوب کون ہے؟ اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. معلوم رکھ کے بھی پھر بہک رہے. ابھی بتائی نا میں علم ہے ہمارے پاس، مسئلہ یہ ہے عمل پریکٹیکل میں نہیں لا رہے ہم. تو آج انشاءاللہ ہم اللہ سے استقامت حاصل ہونے کے لیے دعا کریں گی. آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ جتنا علم ہے ہمارے اندر اس میں ہمیں استقامت کے ساتھ عمل کرنے والیاں بنائیں، اور جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جتنی معلومات ہمیں ہے اس میں اور اللہ ہمارے اضافہ فرمائے. صحیح ہم معلومات حاصل کرنے والیاں بنیں. لغویات سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. وہ لغویات جو ہم دن بھر میں، یعنی فلاں کے جھگڑے، ان کے باتیں، ان کے باتیں، ان کی شکایتیں، یہ تمام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور اس میں ہمارا جو رول ہے وہ ہم ہی پلٹ سکتی ہیں میری بہنوں، ہم بھی پلٹ سکتے ہیں. ہم چاہے تو ہم پلٹ سکتی ہیں. کوئی ہمیں ہاتھ پلٹا کے پلٹانے والا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر و کرا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کے آپ کو چلا دے. نہیں، قد تبین الرشد من الغی. قد تحقیق کے بے شک، تبین واضح کر دیا اللہ نے، رشد والغی ہدایت اور ضلالت واضح کر دیا گیا. آج ہم کیا کرتے، دین کے معاملہ رہا اما دین بول کے وہ گھنٹوں بیٹھ جا رہے ہیں ہم. یہ ہے کیونکہ بقا انسان کی، حفاظت انسان کی، ہر وہ چیز دین پر ہی منحصر ہے. کتنا بھی ٹائم دیا کم ہے، اب تک بہت ہوگی غفلت. کتنا بھی ٹائم دیا کم ہے، دن میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، کوئی بول رہے 5 گھنٹے پڑھنا، 5 گھنٹے اور دوسروں کو بھی پڑھانا.
اپنی اولاد کو. میں نے بتایا نا آپ کو, بچوں کو چھوٹا مت سمجھے, قرآن کے واقعات, قرآن کے یعنی مطلب کہ عبرت والی جو باتیں ہیں وہ بتائیں, نصیحت والی جو باتیں ہیں وہ بتائیں. اور سوتے وقت خاص کر, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, بارہ کہہ رہی ہوں کہ سوتے وقت جو ہم باتیں بولتی ہیں نا میری بہنوں, یہ سائنسی تحقیق ہے. سائنسی تحقیق ہے کہ جب سوتے وقت آپ بچے کے ذہن میں کوئی بات ڈال رہی ہیں تو پھر وہ زندگی بھر نہیں جاتی, وہ بات زندگی بھر نہیں جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات, جو بھی واقعات موسیٰ علیہ السلام کے جو ہم کو معلوم ہے نا, تو وہ ان کو اس انداز سے بتائیں کہ ان کو موبائل میں بھی دیکھنا پسند نہیں آنا. آج ہم ٹائم نہیں دے رہے اپنے بچوں کو, مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ, ہم اپنے روٹین میں اتنی مصروف ہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. ٹائم تو کس چیز کے لیے دے رہے, پروجیکٹ کرانے کے لیے دے رہے, بیکار بےہودہ چیزیں, سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ریکویسٹ کریں جا کے اسکولس میں, یہ پروجیکٹ ہم کو مت دیو, سارے بچوں کو گھساتے بیٹھ رہی. ہم تو اسکول میں نہیں دیتے پروجیکٹ, بچے فون آ دے کے بچوں کو بٹھا دے رہے, مائیں پروجیکٹ کرتے بیٹھ. یہ پورے یہود و نصارہ کی چالیں ہیں میری بہنوں, چالیں ہیں یہ کہ ایسے ملوث کرو ماؤں کو, ہر طریقے سے ملوث کرو تاکہ بچوں کی تربیت ہے. بچے کی تربیت کریں گے صلاح الدین ایوبی بنے گا, بچوں کی تربیت کریں گے اسلام کو اجاگر کرنے والا, اسلام کو آگے بڑھانے والا پیدا ہو جائے گا. کیونکہ ہم وہ شخصیات ہیں, الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی شخصیتیں ہم کو بنایا. اگر ہم سمجھے تو ہے, نہیں سمجھے تو پھر زیرو. سمجھے اس بات کو, اولاد کی تربیت اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں. ایسے بتائیں, دیکھیں اپنے حق کے بھی آپ آواز اٹھا سکتی ہیں. اگر ایسے اسکولس میں آپ کے بچے جو آپ کو پروجیکٹ کرنا پڑا, چاروں مل کے جا کے بولے یہ پروجیکٹ ہم نہیں کرتے, کیونکہ بچے میں کیا ایبلٹی آ رہی ہے. آپ بولیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو, اب بولے نہیں اسکول سنتے ہی نہیں بھائی, ڈال رہے گھنٹوں مائیں پروجیکٹس کر رہی, بچے بیٹھے ہوئے, کیا قابلیت آ رہی بچے میں, اس کچھ بھی نہیں آ رہی. تو یہ تمام چیزیں ہر پہلو پہ نظر ڈالیں. ایسا نہیں کہ ایک پہلو پہ دیکھنا ہے, نہیں, ہر پہلو پہ نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی نصیب فرمائے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس ٹاپک پر رکھیں گے انشاءاللہ. آج تو بہت یعنی اتنا 1 گھنٹہ بولنے کے باوجود بھی کئی ایسی الحمدللہ چیزیں تھی میری ذہن میں جو میں کہنا چاہ رہی تھی, لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اینڈ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.